میکڈونلڈ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرا بھائی گجرانوالہ میں کام کرتا رہے، پنجاب میں وہ کام کرتا تھا مزدوری. اس کے ایک دوست نے اس کے پاس تصویر بھیجی موبائل. اچھا جی، گجرانوالہ کے اندر میکڈونلڈ والوں نے مفت برگر کا سٹال لگایا ہے، مفت، اور ساتھ ایک آدمی کا ریڑا ہے جو ہم ہمارے مزدور لگاتے ہیں برگر کا، وہ 100 روپے کا بیچ رہا ہے. کوئی بندہ مفت لینے نہیں جا رہا، وہ 100 والوں کے پاس سارے لوگ کھڑے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. اور گجرانوالہ کے لوگ بڑے غیرتی ہیں بھائی. وہ قاضی حمید اللہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے وہ میراتھن ریس میں. وہ بڑے غیرتی لوگ ہیں یہ. اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کے بھائی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ مفت یہودیوں کی چیز بٹ رہی ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں. ایسی محنت کریں، دکانداروں سے ملاقات کریں، ان کی رہنمائی، دکانداروں کی ایک کانفرنس بلائیں اور ان کو جو متبادل چیزیں ہیں ان کی بریفنگ دیں. اور جتنے یہ متبادل چیزیں ہیں ان کے مالکان تک ہمارے ملکی سطح پر کوئی ایک وفد بن جائے. ملکی سطح پر ڈیرہ سے اگر ہم آغاز کریں، اپنے سارے ساتھیوں سے ہر شہر میں رابطہ کر کے، یا صوبائی سطح پر جتنی کمپنیاں ہیں ان کے پاس جائیں ہم کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا پیسہ آپ کی جیب میں آئے گا، ہم آپ کے لیے پوری تحریک چلائیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ ان کافروں سے کم از کم اپنا معیار وہ اونچا رکھیں گے، کوالٹی اونچی رکھیں گے. آج جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اپنی کوالٹی کمزور ہے. اور جو اس حوالے سے اسلامی تجارت کی اصول ہیں، خیانت، ملاوٹ، اس کی جو وعیدیں ہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام بنائیں ہم چھوٹی سطح پہ. جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہمارے یہاں چپس بناتی ہیں یا کوئی، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ اپنے کام کو بڑھائیں. اور ان کے جو فرمولے ہیں اس سے اچھے فرمولے ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کی سیل زیادہ ہے اس وجہ سے ہمارے لوگ وہ زیادہ اچھی اور معیاری چیز بناتے نہیں ہیں کہ وہ پھر بکتی نہیں ہے ان کے مقابلے. تو ان کو کہیں کہ اس ممبر و محراب سے ان کی کمر ہم توڑیں گے، تعلیمی اداروں میں شعور ہم دیں گے. آپ اپنے ملک کو اٹھاؤ، اپنی ملک کی معیشت کو اٹھاؤ، عزم کرو. جب ہماری اپنی چیزیں انشاءاللہ میدان میں آئیں گی، اور جو مسلمان ممالک کی چیزیں ہیں، ترکی اب اچھی چیزیں بنا رہا ہے، انڈونیشیا کی بڑی مارکیٹ میں اچھی چیزیں ہیں، ان کا تعارف کروائیں. تو انشاءاللہ یہ اسکولوں کی سطح پہ یہ مقابلوں والی محنت، مدارس میں، مساجد میں، اور اس طرح تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں، اور جن جن ہمارے بھائیوں کے پاس ابھی تک شیزان تک پڑے ہوئے ہیں بھائی، اور تو یہ آپس میں مجمع ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، چونکہ ہم آپس میں نا عوام نہیں ہے، اس لیے ہم کھل کے باتیں کر سکتے ہیں. میں اپنے تبلیغی مرکز جاتا ہوں نا کوارٹ، تو کوارٹ کے تبلیغی مرکز کے کینٹین میں میرے بھائی نے شیزان کے کارٹن دیکھے. وہ تو عوام ہے، اس نے وہاں سے مجھے فون کیا بھائی نے، اور چیخ رہا ہے، کہتا ہے ان کو کہو یہ ہٹاؤ ورنہ میں ابھی یہ ہنگامہ کھڑا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ تو سارے فدائی ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھا رہا. میں نے فوراً اپنے وفاق المدارس کے مسئول کو فون کیا. میں نے کہا مرکز کے بڑوں سے کہیں کہ ان چیزوں کو یہاں سے ہٹائیں، یہ کسی کا سر پھوڑ دیں گے یہاں یہ لڑکے. اب یہ نواقفی میں انہوں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ شیجان بیچ نہیں رہے، ان کے کارٹن پرانے پڑے ہوئے ہیں جس پر شیجان کا اشتہار ہے لکھا ہوا ہے. تو وہ سادگی میں رکھا ہوگا، تبلیغی بھائی ہمارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں. تو لیکن وہ اچھا 2 ہفتے بعد اس نے مجھے پھر کہا کہ پھر پڑا ہوا ہے. پھر میں نے پھر گزارش کی کہ یار بڑوں کو کہیں کہ منع کر دیں صراحت کے ساتھ، اور وہ ان پڑھ ہیں بیچارے کینٹینوں والے، ان کو بتا دیں کہ یہ فوٹو دیکھ لو، یہ فوٹو یہ لگاؤ، اس فوٹو والی چیز یہاں نہیں رکھنی، ورنہ یہاں یہ کوئی واقعتاً ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. تو یہ ہمارے ہاں بھی ابھی تک سادگی میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم محنت کریں، کوشش کریں. قادیانیت یہ اسرائیل کا دایاں بازو ہے دنیا میں، سب دایاں بازو عالم اسلام میں. اور افسوس یہ ہے کہ اسرائیل نے افریقہ میں قادیانیوں کا بہت بڑا جال بچھا دیا ہے، بہت بڑا. اور ہمارے لیے یہ المیہ ہے، ہمیں اس پر اٹھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. میرا ایک دوست ہے، وہ میڈیسن کمپنی میں تنزانیہ گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کمپنی کے لیے اشتہار دیا مقامی لوگوں کے لیے، تو وی سی آئی ایک حافظ کی، سی وی آئی ایک حافظ کی. تو میں نے کہا کہ حافظ کو رکھنا چاہیے. تو میں نے اس کو انٹرویو کے لیے کال کی، بلایا.
جب اس کا انٹرویو میں نے لیا تو بڑا خوش ہوا. میں اردو جانتا تھا بندہ، بھائی افریقی بندہ اردو جانتا ہے. اچھا میں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں پڑھے ہیں؟ پاکستان میں پڑھا ہوں. کہتے اسے تو اور خوشی ہوئی کہ ہمارے مدارس کا پڑھا ہوئے. کہاں پڑھا ہے؟ جی ربوہ میں پڑھا ہوں. اب اس ساتھی نے مجھے پچھلے سال کہا کہ میں نے 5 خاندانوں کو تیار کیا ہے، ایک بچے کا ویزے اور اس کا خرچہ 5 لاکھ ہے، آپ اپنے ادارے میں وہ کریں، میں ان کو بھیجتا ہوں تاکہ ہم اپنے لوگ تیار کر کے وہاں بھیجیں. یہاں تو سارے قادیانیوں کے اداروں کے پڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی دین سکھا رہے ہیں. اب میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ کیا، وفاق والوں سے، تو افسوس یہ ہے کہ ہمارا وہی مشرف کے دور سے جو 1.5 لاکھ چل رہا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور درمیان میں ہماری حکومت، جزوی حکومت بھی کچھ دور میں رہی تو توقعات تھی، لیکن وقت شاید مختصر تھا. تو یہ 1.5 لاکھ ابھی تک قائم ہے ہمارا. اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اور وہ لوگ پڑھنے کے لیے آئیں. اور کسی جگہ سے ہمیں اجازت نہ مل سکی تعلیمی ویزے کے، تو وہ بچے ابھی تک بس وہاں ہیں اور یہ قادیانیوں کے پاس اجازتیں ہیں. میری اور آپ کی اجازت مشرف نے منسوخ کی ہوئی ہے، راستہ ہمارے لیے بند ہے. تو اب وہاں قادیانیت اس سطح پہ پھیلی ہوئی کہ وہاں سے غریب غربا بچوں کو اکٹھا کر کے یہاں پڑھا کے، اور جناب یہ پکی اسرائیلی ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہی ہمارے وہ اداروں میں، میڈیا میں، مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی کبھی بھی چونچنے نکال کر اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اداروں کے ان غیور افسران اور نوجوانوں پہ اعتماد ہیں، اور بہت الحمدللہ غلبہ ہمارا ہے کہ وہ اپنے بانیان کے پیش کیے گئے مقدمے سے غداری نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری امید ہے. یہ ظاہر میں لوگ بکتے رہیں، جو بکتے ہیں، بکواس کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آخری بات، ایک بہت بڑا مغالطہ اس وقت یہ دیا جا رہا ہے کہ حماس کا یہ جو اقدام ہے، ہم اتنی زور و شور سے اس کی تائید کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو پہلے یاسر عرفات کی تھی، اور پھر وہ بھی جناب کس سطح پہ آ گیا تھا، اور یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حماس روز اول سے وہ جس نظریے پہ کھڑی ہے، وہ فلسطینیوں کے حقوق کی بجائے وہ اپنے زمین کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی زمین دی جائے جو ہماری زمین تھی. اور ظاہری بات ہے کہ وہ غاصب قوت ہے اسرائیل، وہ باہر سے مسلط کیے گئے ہیں، وہ لائے گئے ہیں. اصل زمین تو فلسطینیوں کی ہے، ان کا حق ہے. دنیا کے اندر جو بھی غاصب قوت کے خلاف اٹھتا ہے، دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، ہر قوم میں ان کو ہیرو کہا جاتا ہے، اس کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے. ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، جو اب آج ہم حماس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، تو ہم نے انگریزوں کے خلاف کتنی جنگیں لڑی ہیں. وہ سراج الدولہ سے شروع کرو، وہ جو ٹیپو سلطان لڑا ہے، وہ جیت گیا تھا، وہ ناکام ہو گیا تھا، بظاہر تو ناکام ہو گیا، لیکن کیا ہم اس کو خیدار لکھ دیں؟ ہم یہ یہاں جو ہمارے بزرگ لڑتے رہے، فقیر اے پی اور جناب حاجی صاحب تورنگزئی سرحد میں لڑتے رہے، سلطان محمد کھرل جو ہے وہ اس میں لڑتا رہا، پنجاب میں لڑتا رہا، شہید ہوا. اور جناب یہ ہروں کی جو پیر پگاڑا کے دادا تھے، سندھ میں لڑتے رہے، وہ جو ہے وہ گرفتار ہوئے، شہید ہوئے. کیا یہ ہم سب قومی ہیرو جو ہمارے ملک میں، ہمارے صوبوں میں لڑتے رہے انگریز کے خلاف، ہم ان کو خیدار لکھ دیں کہ یہ ناکام ہو گئے تھے، بے وقوف تھے، معاذ اللہ؟ یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ آپ ان کا تعاون نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم یہ بک بک تو نہ کریں یار. اب دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہر دانشور جناب اپنی دانشوری پکارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم حماس کی حمایت وہ اپنا دینی ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، اور حماس کے موقف سے پیچھے ہٹنا اپنے دین کے ساتھ اور اپنے بانیان پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے بنیادی تشخص اور اقدار کے ساتھ غداری سمجھتے ہیں. ہم اس کو غدار پاکستان سمجھتے ہیں، جو اس وقت کہتا ہے کہ حماس بے وقوف ہے اور حماس جو ہے وہ احمق ہے، اور ان لوگوں نے ویسی جنگ کھڑی کر کے فلسطین کے لیے مشکلات کھڑی کر دی. ارے بھائی وہ شیروں کی طرح سینہ تان کے میدانوں میں اتر رہے ہیں، اور ان پہ ادھر کب کبھی تاری ہے، ان کی ٹانگیں ادھر کانپ رہی ہے. بھئی آپ کو کیا ہے؟
آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ان کے حق میں کوئی تعاون نہیں کر سکتے، ان کا مالی تعاون نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو یہ اپنا منہ تو بند رکھ سکتے ہو، یہ بند کر دو، ان کے کاس کو نقصان تو نہ پہنچاؤ، حوصلے تو مسلمانوں کے پس نہ کرو۔ یہ 1400 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، اسلام کبھی بھی وہ ایسے پرامن حالات میں نہیں رہا، وہ ہمیشہ کرائسس سے اٹھا ہے، وہ کرائسس سے اٹھا ہے، وہ بحرانوں سے اٹھا ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، ان کے سامنے کوئی کم بحران تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جس دن پہلے دن وہ مسجد نبوی میں اپنی خلافت کا منصب سنبھال کے انہوں نے بیعت لی کی اور بیٹھے ہیں، اس دن کے کرائسس یاد ہے آپ کو؟ کتنے کرائسس تھے؟ ان بحرانوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ثقیف اور قریش کے علاوہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں مرتد نہ ہو گئے ہوں لوگ، سارا عرب ارتداد اس میں پھیل گیا سوائے 2 قبیلوں کے۔ یہ کوئی کم بحران تھا؟ اسلام ہمیشہ اس نے اپنا رنگ، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا معجزہ ان کرائسس کے اندر دکھایا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ اسی فلسطین کے اندر سے اٹھنے والے طالوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، جو مہاجر کیمپ سے اٹھنے والی تحریک کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا۔ حماس بھی جبالیہ کے مہاجر کیمپ سے اٹھی ہوئی تحریک ہے، یہ بھی جبالیہ کے مہاجر کیمپ سے اٹھی ہوئی تحریک ہے، اور ہمیں اللہ کی نصرت اور مدد پہ وعدہ ہے، وہ یقین ہے اس وعدے پہ۔ انشاءاللہ یہ کم جماعتیں غالب آئیں گی، اور اگر کربلا برپا ہو گیا اور سارے شہید ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ فلسطین کا اگر بچہ قربانی دے گا اور یہ اسرائیلی گھر گھر بھی گھس جائیں گے، انشاءاللہ وہ گریلا جنگ چھڑے گی کہ نیتن یاہو اپنے پیدائش کے دن پہ لعنت کرے گا۔ مجھے آج بھی خان یونس میں احمد ابو قدامہ رحمت اللہ علیہ کی وہ تقریر یاد ہے، اس نے کہا تھا نیتنیاہو اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ اپنے ارادوں سے، ورنہ ہم تل ابیب تک وہ جنگ برپا کریں گے کہ تو اپنے پیدا ہونے کے دن پر لعنت کرے گا، اپنی ماں پہ لعنت کرے گا جس نے تجھے جنا ہے۔ وہ الفاظ اس شہید کے مجھے یاد ہے۔ شیخ یاسین کے جنازے پر شیخ عبدالعزیز رنتیسی رحمت اللہ علیہ کی تقریر مجھے یاد ہے، اس نے اپنے ساتھ گارڈ کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر کہا تھا، ھذا ھو الطریق، ھذا ھو الطریق، ھذا ھو الطریق، ہاتھ بلند کریں آپ، ھذا ھو الطریق، ھذا ھو الطریق، یہی راستہ ہے۔ یہودی نفسیات ہے، اس کے گردن پہ آپ پاؤں رکھیں گے، یہ تیرے قدموں میں گرے گا، اس کو آپ رگڑیں گے، یہ تیرے قدموں میں گرے گا، اس کو آپ جو ہے روندیں گے، یہ تیرے قدموں میں گرے گا۔ خیبر کا دن یاد کر لو، جب میرا نبی خیبر میں داخل ہو رہا تھا، کیا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوتی ہے جن کے صحن میں ہم قدم رکھتے ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے اسرائیل کے صحن میں قدم رکھا ہے، انشاءاللہ ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہوگی، بڑی بری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھے۔ بزدلی، ہجڑا پن، بے غیرتی، یہ وہ جو چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو زیب دیتی ہے، مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتی۔ جو ہر حدیث کے کتاب میں کتاب الجہاد پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات جہاد پر ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جس نے دنیا کے طاقتوں کو یا ناچتا ہوا دیکھا ہے اپنے پڑوس میں، اس کے سامنے یہ باتیں بے معنی ہے، یہ بزدلی کی بات ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ جناب چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا دیکھو، ابرہہ آیا تھا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، مشرکین مکہ جنگجو لوگ تھے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا احسان
مشرکین کا نہیں لیا، ابابیلوں سے وہ کام لیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت یہ ہجڑے اور بغیرت اور دلے نہیں کریں گے، اس کی حفاظت اللہ کے وہ ابابیل کریں گے، اللہ کے وہ مجاہد کریں گے جن کو اللہ چنے گا۔ اللہ ان لوگوں کو نہیں چنے گا اپنے گھر کے حفاظت کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اللہ کے وعدوں پر مجھ سے زیادہ مضبوط یقین اور ایمان ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، فلسطین کے حماس کا بجٹ اگر ہر مسلمان سال میں $1 ان کو دے، $1، یہ خود حماس کے جو حکومت آئی تھی اس کے وزیر خارجہ کا یہاں بیان تھا پاکستان میں کہ اگر عالم اسلام کا ہر مسلمان ہمیں سال میں $1 دے، ہماری معاشی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اسرائیل کے راستے بند کر دے، وہ معاشی بائیکاٹ کر دے، سارے راستے بند کر دے، ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ عزم ہے انشاءاللہ کہ سال میں $1 تو پہنچائیں گے ہم، ہر بندہ $1 تو سال میں پہنچا سکتے ہیں بھائی۔ اور انشاءاللہ یہودی مصنوعات کی کمر توڑنی ہے، یہی ہمارا اس وقت میدان ہے، اور اس میں ہم نے جم کے انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ وقت مکمل ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔